ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہر صاحب ایمان ہمیشہ کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان پر ثابت قدمی یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے صاحب ایمان اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان کی سلامتی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اس دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ ایمان سلامت رہتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی، بعض دفعہ بعض کلمہ گو مرتے وقت ایمان ان کا سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایمان پر قائم رہنا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا، اسے ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کی سلامتی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر خود قرآن پاک میں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے پہلے حصے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو جو صاحب ایمان ہیں انہیں قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت، قول الثابت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو قول ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو جو صاحب ایمان ہیں بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ انہیں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، و فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو جو دنیا میں الحمدللہ صاحب ایمان رہا تو ایمان پر ثابت قدم رہا، اور جو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ ایمان اس کا سلامت ہے، ایمان پر ثابت قدم ہے، تو آخرت کی ثابت قدمی ہے۔ اور محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جسے ایمان عطا فرما دے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وسیلے، ذریعے، اسباب وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی نعمت دینے والا بھی خود رب العالمین ہے، اور ایمان کی نعمت کے ساتھ ثابت قدمی آخرت میں یعنی ایمان کی سلامتی عطا فرمانے والا وہ بھی خود رب العالمین ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آخرت میں ایمان پر ثابت قدمی کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم یہی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایمان کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں متذبذب کر دیا جائے، اسے تشویش اور شک و شبہ مبتلا کر دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں، یہ اسلام کی جو دیگر مبادیات ہیں، ضروری چیزیں ہیں جسے ہم ایمانیات کہتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یا کچھ کے بارے میں شک و شبہ مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو جو شخص اس شک و شبہ سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ گیا اور ایمان پر ثابت قدم رہا، اللہ کے ایک ہونے پر اس کا دل مطمئن رہا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر، اور دیگر ضروریات ایمان، مبادیات ایمان پر اس کا دل اسی طرح مضبوط رہا، یقین اس کا کامل رہا، یعنی ایمان اور ایقان رہا، تو وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آخرت میں ثابت قدمی کے یہ 3 مواقع میں سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایمان کی ثابت قدمی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا موقع اس وقت ہوتا ہے جب
قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات اگر ایمان پر قائم ہوئے کہ اس سے پوچھا گیا کہ من ربک کا، تیرے رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ، میرے رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرے رب اللہ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ حضور اپنے برزخی جسم کے ساتھ قبر میں تشریف لاتے ہیں اور حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ان کو پہچانتے ہو اور جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت میں ایمان پر ثابت قدمی کا یہ دوسرا موقع ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اپنے فضل سے ثابت قدم فرماتا ہے۔ اور تیسرا موقع فی حال سوالہ عند المحاسبۃ یوم القیامہ، جب قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عمر بھر، اپنی زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا۔ اگر اس وقت وہ فلاح یافتہ ہو گیا تو وہ ایمان پر ثابت قدم رہا، اسے اللہ تعالیٰ نے تثبیت اور ثابت قدمی کی نعمت سے نوازا، اور اللہ نہ کرے اگر وہاں ایسا نہ ہوا تو ایمان پر ثابت قدمی نہیں۔ تو گویا کہ 3 مواقع ہو گئے آخرت میں ثابت قدمی کے، تثبیت فی الآخرہ، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے آخرت کے 3 موقع ہیں۔ ایک، جب جسم سے روح نکل رہی ہو، جب حضور سیدنا عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں، جب وہ نظر آنے لگتے ہیں، اور ان کے معاون فرشتے جب نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ جو عالم غیب کی چیزیں ہیں جب انسان ان کو دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ جسم میں روح ہوتی ہے، ابھی سانسوں کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے، تو جب اس طرح فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو یہ آخرت میں ثابت قدمی ہونے یا نہ ہونے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اکثر و بیشتر دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اہل ایمان تو ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ان 3 سوالوں یا جوابوں کے بارے میں قطعی طور پر کچھ معلوم نہیں۔ مثلا گاؤں دیہات میں رہنے والے ایسے صاحب ایمان جو بالکل دیہی زندگی گزارتے ہیں، جن تک علم نہیں پہنچا یا وہ علم تک نہیں پہنچے، حالانکہ وہ صاحب ایمان ہیں، ضروریات ایمان کی ساری چیزوں پر ان کا ایمان ہے، مگر انہیں یہ قطعی طور پر معلوم نہیں کہ قبر میں کون سے سوال ہونے ہیں، کون سے جواب ہونے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ قبر میں سوالات معلوم ہونے اور ان کے جوابات معلوم ہونے پر ثابت قدمی منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خود ایمان کی اپنی صحت کے ساتھ ہے، خود اس شخص کے صاحب ایمان ہونے کے، ایمان کامل ہونے کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا یقین کامل ہے، ایمان مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اسے سوال معلوم ہو یا نہ ہو، جواب معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے وہ ساری چیزیں اس پر واضح فرما دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم میں سے کئی بیشتر اہل ایمان ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ظاہری حیات طیبہ میں تو ہم نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، اگر کسی نے زیارت کی ہوگی تو خواب میں کی ہوگی، مگر سوائے صحابہ کرام اور اہل بیت کے اور کون ہے، کون سا صاحب ایمان ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو
تو پھر قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے پر پہچاننا کیسے ہوگا؟ تو وہ پہچاننا ایمان کی آنکھ کے ساتھ ہوگا۔ جس کا ایمان زندہ ہے، جس کا ایمان کامل ہے، جس کا ایمان پر ثابت قدمی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا قبر میں، اور وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چونکہ ایمان روحانی صورت میں حضور کا رخ انور ہے۔ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر حضور کے رخ انور کا نام ہے۔ جس نے ایمان کی نعمت پائی وہ حضور کو پہچان لیتا ہے، اور جو ایمان کی نعمت معاذ اللہ نہیں پاتا وہ حضور کو نہیں پہچانتا۔ حضور کی ظاہری حیات میں کئی کافر و مشرک حضور کی زیارت کرتے تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی زیارت ہی نہیں کی، ایمان کو ایمان کی آنکھ کے ساتھ دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت پر، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان خوش نصیبوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے جو صاحب ایمان ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اسے برزخی حیات کہتے ہیں، حیات برزخی، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ جسم سے روح نکلتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک حساب و کتاب کا دن شروع نہیں ہوتا، جب تک قیامت کے دن کا سور نہیں پھونکا جاتا، اس درمیانی دورانے اور عرصے میں، مرحلے میں جو شخص بھی روح نکلنے کے بعد جہاں رہے گا وہ برزخی زندگی ہے، وہ برزخی حیات ہے۔ اور برزخی حیات کے بارے میں آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ اس جہان دنیا سے بہت بڑا ہے، اس کے اصول بھی جدا ہیں، وہاں کے قوانین بھی جدا ہیں، وہاں کے معاملات بھی جدا ہیں۔ برزخی زندگی کو، جو اس عالم حیات اور عالم دنیا کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، اس کی مثال برزخی زندگی کی عالم دنیا اس جیتی جاگتی زندگی کے ساتھ مثال ایسے ہی ہے جیسے ہماری دنیاوی زندگی کی مثال بطن مادر کے ساتھ۔ جب ہم اپنی ماؤں کے بطون میں تھے، ایک مختصر دورانیے پر مشتمل ہم وہاں رہے ہیں، 8-9 ماہ کا عرصہ رہے ہیں اپنی ماؤں کے بطون میں اور رحم مادر میں، ہم 8-9 ماہ رہے ہیں۔ ایک تو ڈیوریشن اور وقت کو بھی آپ مد نظر رکھیے کہ وقت کتنا مختصر ہے، چند مہینے ہیں، اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 55 60 70 80 سال لگ بھگ ایک اوسط عمر کے حساب سے ایک شخص رہتا ہے۔ اسی طرح جگہ کا فرق دیکھیے، وہ زیادہ معنی خیز ہے اور وہ سمجھنے کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رحم مادر میں ایک مختصر سی جگہ پر بچہ پروان چڑھتا ہے، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اور اس کے لیے ایک تنگ جگہ ہے، مختصر جگہ ہے جہاں وہ رحم مادر میں رہتا ہے، جبکہ وہ دنیا میں آتا ہے تو کتنا بڑا جہان ہے کہ لاکھوں اربوں کروڑوں انسان اس میں سما جائیں، اس کے باوجود گنجائش رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں برزخی حیات کو کچھ ایسی ہی مثال ہے۔ اور پھر یہ بھی غور کیا جائے کہ جب ہم رحم مادر میں تھے تو وہاں کے احکامات اور معاملات اور اصول جدا تھے، وہاں منہ سے کھانے پینے کا سلسلہ نہیں تھا، رحم مادر میں منہ سے کھانے پینے کا سلسلہ نہیں تھا، وہ بول و براز کا سلسلہ وہاں اس طرح نہیں تھا جس طرح یہاں ہے۔ وہاں دکھوں اور سکھوں کے وہ اصول نہیں ہیں جو یہاں ہیں۔
کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے وہاں اور یہاں میں، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیا جائے اس سے کہیں زیادہ فرق وہ اس عالم دنیا اور عالم برزخ کے ساتھ ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم برزخی زندگی کو صرف قبر کی زندگی سمجھتے ہیں، اور ہم قبرستان کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ برزخی زندگی ہے۔ ہرگز نہیں، قبر تو ایک ظاہری منظر ہے، اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور اس کے نیچے رہنے والے لوگ کن کیفیات اور احوال سے گزر رہے ہیں، ایک عام شخص کو قطعی طور پر معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ رحم مادر میں بچے کو یہ شعور نہیں ہے کہ رحم مادر سے باہر کی دنیا کیسی ہے، بالکل اسی طرح ہم ایک طرح سے رحم دنیا میں ہیں، ہم دنیا کے رحم میں دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، گویا کہ دنیا کے رحم میں ہیں۔ ہمیں شعور اور سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس رحم دنیا سے باہر نکلیں گے اور برزخی حیات میں پہنچیں گے تو وہاں کا سسٹم اور نظام کیا ہے۔ یہاں عمل ہے اور وہاں پھر عمل نہیں ہے۔ یہاں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی پر اللہ ناراض ہے تو وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، لیکن برزخی حیات میں پہنچے گا، یہ آنکھ بند ہوگی اور وہ آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ گوئے کہ ایسی کشتی پر سوار ہے کہ اس کشتی کے ناؤ اس کے پاس نہیں ہے، کشتی کو دائیں بائیں چلانے کے لیے اور اس کی جہت پھیرنے کے لیے اس کی دسترس نہیں ہے، وہ کشتی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہاں عالم دنیا میں ہم اپنے اچھے اور بھلے کی تمیز رکھتے ہوئے اچھی جہت کی طرف سفر کر سکتے ہیں، اچھی سنگتیں اپنا سکتے ہیں، ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، اپنے خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف تگ و دو کر سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور مزید رضا کے سفر میں اس کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کی نعمت پا سکتے ہیں، جبکہ برزخی حیات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری قبریں برابر نہیں ہیں، اگرچہ کچھ قبریں عالی شان نظر آتی ہیں اور کچھ بالکل کھنڈر نظر آتی ہیں، لیکن ان قبروں کی ظاہری حالت کے باوجود اندر کا نظام بہت مختلف ہے۔ حضرت سیدنا محمد ابن سماک جو بہت بڑے عارف کامل تھے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب آپ قبرستان جاتے تھے اور آپ قبرستان کو دیکھتے تھے تو آپ غم زدہ ہو کر، آپ دیدہ ہو کر فرمایا کرتے تھے لا یغرنکم سکوت هذه القبور، لا یغرنکم سکوت هذه القبور، ان قبروں کی خاموشی سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، ان قبرستان والوں کی خاموشی سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ سب سناٹا اور خاموشی ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فما اکثر المغمومین فیہا، اس میں اکثر لوگ غم زدہ ہیں، اس میں اکثر لوگ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، دکھ سے رو رہے ہیں، پریشانی کی وجہ سے چلا رہے ہیں، مگر ان کے رونے اور چلانے کی آواز تو ہم نہیں سنتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو غسل دینے کے بعد لوگ اس کو قبرستان لے کر چلتے ہیں تو وہ پکارتا ہے، آواز اور ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ تمہیں دنیا دھوکے میں مبتلا نہ کرے جیسا کہ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں دنیا کی خواہشات اس طرح آخرت سے غافل نہ کر دیں جیسا کہ مجھے غافل کر دیا۔ اب اس کی آواز کون سنتا ہے؟ حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، ہر شخص نے زمین کے جس حصے میں پہنچنا ہے، خواہ وہ قبر کی صورت ہو یا کوئی بھی صورت بنے، جس شخص نے زمین کے جس حصے میں پہنچنا ہے یا مختلف حادثات کے نتیجے میں اس کے جسم کے اجزاء نے جہاں جہاں پہنچنا ہے، زمین کے وہ حصے ہر روز اسے ندا لگاتے ہیں، ہر روز اسے پکارتے ہیں
کہ اے مجھ میں آنے والے، میں انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ میں آئے اور پریشان ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر اور نیک اعمال کر، تاکہ جب تم مجھ میں آئے تو دنیا کے بنسبت تو مجھ میں آ کر زیادہ خوش و خرم ہوگا۔ دنیا میں تجھے اتنی خوشیاں نہیں ملیں گی جتنی خوشیاں کہ تجھے یہاں آ کر ملیں گی، کہ میں تیرے لیے قبر نہیں رہوں گی، بلکہ حدیث پاک کے مطابق وَإِنَّ الْقَبْرَ أَلَا وَإِنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِّن ریاض الجنہ، کہ ہوش سے سنو، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو کہ بے شک قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ تو سیدنا محمد ابن سماک ارشاد فرمایا کرتے تھے جب آپ قبرستان کو دیکھتے تھے، لا یغرنکم سکوت هذه القبور، یہ قبرستان کی خاموشی سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ یہاں سناٹا اور خاموشی ہی ہے، نہیں، کہیں تو خوشی کی وجہ سے چہل پہل ہے، کہیں خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی وجہ سے لوگ مسرت اور شادمانی میں ہیں۔ بھلے قبریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو غم زدہ ہیں، اور اکثر کی حالت یہی ہے۔ فما اکثر المغمومین فیہا، اس میں اکثر لوگ غم زدہ ہیں۔ ولا یغرنکم استواء القبور، بظاہر قبروں کا ایک جیسا ہونا اور برابر ہونا، کہ چند فٹ کی سب کی قبر ہوتی ہے، قبر کا سائز سب کا برابر ہے، 19-20 قد و قامت کی وجہ سے فرق ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ قبروں کا سائز سب کا برابر ہے، سب کی قبریں اندر سے ایک ہی جیسی ہیں۔ فرمایا کہ اس برابری کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، کہ بہت نیک عمل کرنے والا بھی اسی قبر میں ہے اور بہت گناہ کرنے والا بھی اسی قبر میں ہے، تو تمہیں لگے کہ شاید سب کی قبریں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فما اشد تفاوتہم فیہا، یہاں اندر کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ محمد ابن سماک فرماتے ہیں یہاں بڑا فرق ہے، اور خود حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا صاحب ایمان جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتو، اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر اور نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ اور وسیع کر دو، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنتی قالین بچھا دو، اس کو جنت کی فضاؤں سے اس کی قبر کو معطر کر دو۔ قبر دکھنے میں قبر رہے مگر حقیقت میں جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ فَيَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يُكْثِرَ مِن ذِكْرِ الْقَبْرِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا، سمجھدار انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کے بارے میں سوچے، قبر کے بارے میں غور کرے۔ قبر کس سے روشن ہوتی ہے؟ مختصر بات آپ سے سماعت فرمائیے۔ سیدنا امام ابو جعفر امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے جو نجات پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کے ساتھ جڑا رہے، ایک نماز کی پابندی، والصدقہ، اور جس قدر مالی وسعت اور طاقت ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے، لوگوں کی مالی معاونت کرے، مدد کرے، اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھے، اور چوتھی چیز تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور 4 چیزوں سے بچے۔ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَجْتَنِبُهَا، 4 چیزوں سے بچے، 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فَالْكِذْبُ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، والخیانت، خیانت اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملے سے اپنے آپ کو بچائے، والنمیمہ، اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کی چغلی کھانا، چغل خوری کرنا، اس سے بچے، والبول، اور اپنا جسم اور لباس اس کو صاف ستھرا رکھے،
خاص طور پر قضاء حاجت بول و براز کی حالت میں بے احتیاطی اور غفلت نہ کرے، طہارت اور پاکی میں اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ دونوں جہاں میں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔